بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تراویحوں کا آغاز الف لام میم کے بارے سے ہوا ہے، اور الف لام میم میں سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، جن میں سے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، سورہ فاتحہ جیسی سورت گزشتہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور سورہ کوثر۔ ایک اور حدیث میں کہ ابلیس کو 4 مرتبہ رونا آیا جب وہ ملعون قرار دیا گیا، جب وہ زمین پر اتارا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس سورت کے کئی سارے نام ہیں، جن میں سے مشہور نام سورہ فاتحہ ہے، سورہ ام الکتاب، ام القرآن، اور اسی طرح اس کے ناموں میں سے سورۃ الشفا، یعنی اس کو پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے تو یقینی شفا ملتی ہے۔ سورۃ الدعا بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سورت میں دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ شروع کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت اور صراط مستقیم اللہ سے مانگی گئی ہے۔ اس صورت میں ایک تو یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجت کو رکھا جائے۔ اور دوسری چیز یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ انسان کی حاجتوں میں سب سے بڑی اور ضروری حاجت وہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جس راستے پر چل کر اللہ راضی ہو جائے تو وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے سے آغاز کرے۔ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں دنیا کی چیزیں تو مانگا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں مانگی، جبکہ سورہ فاتحہ میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صراط مستقیم اور ہدایت بھی مانگو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس سورت کی اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، مختصراً عرض کیے ہیں۔ اس سورت کی سب سے بڑی فضیلت، اور یہ سورت ایک بہت بڑی برکت والی سورت ہے کہ بہت سارے اکابرین علماء اور صحابہ کا یہ معمول رہا کہ مریضوں پر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور ان کا اس سورت پر اتنا یقین تھا کہ مریض اس سورت کے پڑھنے کے بعد ٹھیک بھی ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے کہ صحابہ کے واقعات میں آتا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ سے گزر رہی تھی، تو گزرتے ہوئے راستے میں ایک قبیلہ پڑا، ایک علاقہ۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ نیک لوگ لگ رہے ہیں، تو ان کو صحابہ کی جماعت کو پکڑ کر لے گئے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس، اور صحابہ کی جماعت سے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے،
کئی دنوں سے بیمار ہے، غالباً اس کو شاید کسی چیز نے ڈنسا تھا، سارے علاج کر دیے لیکن اس کو شفا نہیں ملتی، ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے تو اس کا علاج کرو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے ہمارے پاس علاج ہے اور یقینی شفا ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے بالکل علاج کرو۔ تو صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کئی دنوں کی بیماری، جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے اس بیماری کا علاج ہو گیا۔ اس کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ انتہائی مجرب ہے۔ یعنی انسان کے عقیدے اور یقین کی ہی کمی ہو سکتی ہے، نہیں تو اس طرح پڑھنے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا نہ ہو۔ یقینی شفا ہے، یقینی مقاصد کی کامیابی ہے۔ عادت ڈالنی چاہیے، فجر کی سنتیں جلدی پڑھ لیں، اور سنتوں اور فرض کے درمیان اتنا وقت ہو کہ نماز بھی نہ نکلے مسجد کی اور یہ عمل بھی ہو جائے۔ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس طرح ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کو کسی پر دم کر دیں، کسی پانی پر پڑھ کے پھونک دیں اور اس کا اثر دیکھیں۔ جادو جیسا اثر ہے، مجربات میں سے ہے اور فضائل احادیث میں بھی آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کی بھی بڑی حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا یعنی اس کو یاد کرنا، اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا افسوس ہے، محرومی ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل باطل یعنی جادوگروں کا اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں چل سکتا۔ سورہ بقرہ یہ ایک قرآن کریم کی سب سے تفصیلی اور طویل سورت ہے۔ اس کے فضائل میں یہ چیز شامل ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے تو اس گھر میں جادو اور جنات کے اثرات نہیں ہو پاتے۔ گھروں میں ہفتے میں ایک دفعہ سورہ بقرہ کا پڑھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ گھر کے تمام افراد مل کر پڑھ لیں یا کسی کو بلا کر پڑھوا لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ سارے افراد اس سورت کو تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کر لیں، لیکن گھر میں ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے ہفتے میں، اور اگر روزانہ ہو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ اس گھر میں جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو، یہ ممکن نہیں۔ حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے انسان اور گھر جنات اور جادو سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت میں ایک تفصیلی واقعہ ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا، اور اس مالدار شخص کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی۔ اس کے بھتیجے نے مال کی دولت میں چچا کو قتل کر دیا، بچی سے شادی کرنے کی خاطر کہ شادی بھی کر لوں گا اور ساری دولت مجھے ہی ملے گی۔ اور قتل کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں کسی دوسرے گاؤں میں ڈال کر آ گیا اس کی لاش کو، اور پھر اس گاؤں والوں پر دعویٰ بھی کر دیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ یہ سارے لوگ آپس میں لڑ جھگڑ پڑے، اور قاتل کا پتہ نہ چلا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی گائے ذبح کرو، اور جو مقتول ہے جس کو قتل کیا ہے اس کے جسم کے ساتھ گائے کا گوشت کو ملا دو۔ ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت مقتول کے جسم سے لگاؤ۔ اس لگانے سے کیا ہوگا کہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیلی یعنی یہودی شروع سے اللہ کے احکامات کو اتنی آسانی سے نہیں مانتے تھے، سوال و جواب کرنا ان کی فطرت میں داخل تھا، کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے۔
بعض لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے یہ کہ بات پر سوال کرنا، چھوٹے چھوٹے سوال کرنا، کسی کو ستانا۔ بنی اسرائیلیوں کی فطرت ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح وہ ستایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا بس گائے ذبح کرو، لیکن کہنے لگے کیسی گائے ہو، کس رنگ کی گائے ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، کالی ہو، کس طرح کی ہو۔ اس طرح کے سوالات کرتے کرتے آخر وہ ایک گائے کی ذبح کرنے پر راضی ہو گئے، اور جب اس گائے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد مقتول کے جسم سے لگایا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل یعنی اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، یعنی گائے والی سورت، کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا یہ جو عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا، اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ مر گیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، ہم اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد کل قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 قسموں کو لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے لوگ ایمان والے مومن، اور دوسرے کافر، اور تیسرے منافق۔ مومن کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ایمان بالغیب، اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، جنت دیکھی نہیں ہے، جہنم دیکھی نہیں ہے، آخرت دیکھی نہیں ہے، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں جو جنت کا انکار کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں جو قبر کے عذاب کو نہ مانتا ہو، اس کا ایمان ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو، اور اس کا ایمان نہیں جو فرشتوں کو نہ مانتا ہو۔ بہت سارے پڑھے لکھے اور مشہور دانشور نام کے مسلمان فرشتوں کا انکار کر بیٹھے کہ جب ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں تو مانے کیسے؟ بھئی فرشتوں کا ذکر قرآن میں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں ماننا یہ ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ تو ایمان والوں کی 5 خوبیاں ہیں۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر ایمان رکھنا، اور آخرت کی تصدیق کرنا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافق کا تذکرہ کیا ہے۔ منافق کہتے ہیں جو ایمان کو ظاہری طور پر تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن باطن میں یعنی اندر سے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے جس کو ہمارے معاشرے میں بہروپیہ کہتے ہیں، کہ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ سامنے تو بہت اچھے ملتے ہیں اور بڑے مسکراتے چہرے سے ملتے ہیں، لیکن اندر بغض و عناد و نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں منافق وہ کہلاتا ہے کہ جو ظاہری طور پر ایمان ظاہر کرے اور اندر سے کفر بھرا ہوا ہو۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مدینہ میں موجود تھے، جو ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ مل کر جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تم میں سے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بہت ہمدرد ہیں، لیکن کافروں کے پاس جا کر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ منافقین کی 12 بری عادتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ دیتے ہیں، حسد، کینہ، بغض و عناد ان کے دلوں میں ہے، مکر و فریب، دھوکہ دینا، چال بازیاں کرنا، یہ ان کی عادت ہے۔ دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، خود حد درجے کے بیوقوف ہیں، اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، جاہل ہیں، گمراہ ہیں، شک و شبے کی زندگی گزار رہے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ 12 بری عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں منافقین کی ذکر کی ہیں۔ ان آیتوں کی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک عادتیں ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو ان منافق کی بری عادتوں سے اور ان کی چال چلن سے بچاؤ۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتا ہے، یہ منافقانہ عادت ہوتی ہے۔ انسان کا اندر بھی وہی ہو جو ظاہر ہو، اور وہ ایمان میں مضبوط ہو کہ ظاہر سے تو کہے کہ مجھے ایمان اور اسلام سے بڑی محبت ہے،
اور قرآن اور احادیث سے بڑی محبت ہے، لیکن پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہو، یہ منافق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تو اس وقت جنت میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سجدے کے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا۔ تو شیطان کا یہ غصہ تھا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں آدم کو چھوڑوں گا نہیں اور بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور یہ چیز اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہی کہ مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ نے اس کو مہلت دی، اس نے کہا میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ چنانچہ شیطان نے جس طرح ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کیا اور جنت میں پہنچ کر جا کر ان کو بہکایا اور اللہ کی نافرمانی پر ابھارا، اسی طرح اولاد آدم پر بھی شیطان ہمیشہ حملے کرتا رہے گا اور ان کو طرح طرح سے اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ انسان ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے اور سمجھے کہ یہ وہی دشمن ہے جس نے ہمارے ابا آدم کو نہیں چھوڑا، یہ ہمیں کیسے چھوڑے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے جب ایک غلطی ہو گئی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک کام ہو گیا تو اس پر وہ ایک عرصے دراز تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی کلمات بھی سکھائے جو کہ 8ویں پارے میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چنانچہ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ آگے اس ضمن میں یہ بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ انسان ہے، اولاد آدم ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو کبھی بھی کوئی گناہ ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے اور اس گناہ پر انسان کو ندامت ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور تیسری چیز آئندہ کے نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ یہ 3 شرطیں جس گناہ کے بعد پائی جائیں گی اس گناہ سے توبہ قبول ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے معافی اور توبہ کرانے کا مہینہ ہے۔ اگر تو ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں، اور گناہ کے ہونے پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہودی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو یہودا کی اولاد میں سے یہودی چلے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یہودی چلے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودی کہلائے ہیں۔ ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات رہے ہیں، بے شمار نعمتیں رہی ہیں، اور کئی سارے انبیاء یہودیوں میں سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں پر جو انعامات کیے ہیں سورہ بقرہ کی اگلے رکوع میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ان نعمتوں کے بدلے یہودیوں کی طرف سے جو ناقدری اور ناشکری ہوئی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ کی عبادت اور مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، لیکن یہودیوں کا مزاج اس کے خلاف تھا اور ہے کہ ہمیشہ سے یہ قوم اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمان رہی ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہی قوم ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنا، ان کو قتل کرنا، کسی بھی قوم سے یہ جرم نہیں پایا گیا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور دیگر اور بھی نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اتنے بڑے بڑے جرائم اس قوم سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے کہ اے امت محمدیہ، اس طرح کی حرکت نہ کرنا،
تم اس طرح نہ کرنا یہودیوں نے جو کیا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، کسی ایک بیٹے کی طرف سے اگر باپ ناراض ہوتا ہے تو دوسرے بیٹے کو باپ متنبہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بیٹا ایک تو ہے خراب، تم ایسا نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہودی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ تو ان کی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری نعمتیں کی تھیں، ایمان کی نعمت، دنیا کی خوشحالی کی نعمت، فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی، پھر پتھر سے 12 چشمے جاری کیے ان کے لیے، آسمان سے من و سلوہ جیسی نعمتیں اتاری، یعنی من و سلوہ ایک پرندہ اور میٹھا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے تھے۔ اور وادی تہ میں یہ لوگ رہ رہے تھے، گرمی کی شدت سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو بطور سائبان کے سایہ کرنے کے لیے ان کے اوپر مقرر کر دیا کہ وہ بادل ان پر ایسے سایہ کرتا تھا کہ ان پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ اس ساری نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اس نعمتوں کے بدلے اللہ کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کے بعد بجائے شکر کے ناقدری اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا عذاب چکاتے ہیں۔ چنانچہ یہودی اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ سے یہ قوم ذلیل اور رسوائی ہو رہی ہے، یعنی اتنی ذلیل قوم ہے کہ آج تک ان کے پاس اپنا وطن نہیں، اپنی زمین نہیں، یہ کسی زمین کو اپنا وطن اور اپنی زمین کہہ نہیں سکتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم اور سب سے زیادہ شر پسند قوم یہودی قوم ہے۔ ان کی شر اور ان کی بری عادتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا، تکبر اختیار کرنا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا، بغض و حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہونا، فرشتوں کو برا بھلا کہنا، جادو ٹونے کے سب سے زیادہ عادی یہ یہودی قوم ہے۔ جادو ٹونے جتنے جادو ہیں یہ سارے یہودیوں سے چلے ہیں، ان کی بری عادتوں میں چیزیں شامل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پارے نمبر 1 یعنی الف لام میم کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کے انعامات تھے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ میرے کس قدر فرما بردار تھے۔ سیقل کا پارہ شروع ہوتا ہے، اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے شروع میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ یعنی بیت اللہ شریف جو شروع میں قبلہ تھا وہی ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ کر کے نماز پڑھی اور جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تیار ہوئی یعنی بیت اللہ، مجھے بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، اس خواہش کے اظہار کے لیے آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، صرف آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے سے انبیاء علیہ السلام زبان پر الفاظ نہیں لا رہے بلکہ صرف چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے چہرے اٹھانے کو اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر لیا، اور آپ کی اس خواہش کے مطابق اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ سیقول کی شروع کی آیتیں ہیں جس میں تحویل قبلے کا تذکرہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور اگلی 2 رکعتوں سے پہلے نماز کے دوران قرآن کریم کی یہ آیتیں اتری، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف مڑ گئے، تو آدھی ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی اور آدھی نماز بیت اللہ شریف کی طرف ہوئی، اور اس مسجد کو یعنی مسجد قبلتین کو یہ خصوصیت حاصل دی تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہی رکھ دیا گیا۔ آج بھی یہ مسجد مدینہ میں موجود ہے، جو لوگ حج و عمرے کو جاتے ہیں وہ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز 2 قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی۔
اس طرح کا حکم نازل ہونے کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھیں، تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ یہودی بڑا خوش ہوتے تھے کہ مسلمان تو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو اس بات کے بعد ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپنا قبلہ مقرر کر لیا، تو مختلف قسم کا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، وہ ساری سمت میری ہیں، میری مرضی میں جس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا کہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے، اگلی آیتوں میں صبر کو بیان فرمایا ہے۔ صبر یعنی کوئی تکلیف اور مشکل اور پریشانیوں پر صبر کرنا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کسی تکلیف یا صدمے پر روئے بھی نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کا اظہار انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور تھوڑا بہت رونے اس کی اجازت بھی ہے، تھوڑے بہت رونے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس قدر رونا کہ اپنا گریبان اور اپنے کپڑے کو پھاڑنا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے صبر کی آیتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ شہادت کا بھی شہیدوں کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پہ کچھ احادیث صبر کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تھوڑی بہت تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف بسا اوقات کسی پر آتی ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ کسی بڑی تکلیف اور کسی بڑی آزمائش سے بچانا چاہتے ہیں، اس موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تشریف آ رہے تھے، تو آتے ہوئے ان کو ایک ٹھوکر لگی جس سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کسی بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی سی ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سبق دیا کہ بس اوقات انسان پر کوئی تکلیف یا کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں یقیناً میرے لیے کوئی خیر ہے، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے۔ اور کبھی صبر کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیماری دے، میں صبر کروں گا پھر مجھے ثواب ملے گا۔ صبر نہیں مانگنا چاہیے، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنی بہادری دکھانی چاہیے، بلکہ انسان کمزور ہے اور اپنی کمزوری کا ہی اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کہاں تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم کہاں آزمائشوں کا سامنا کر سکتے ہیں، آپ کریم ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ان آیتوں میں درس دیا جا رہا ہے کہ صبر کا اہتمام کرو، برداشت کرو، بے صبری کا اظہار مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔